اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 83۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کیا، فغیر سوائے، دین اللہ اللہ کا دین، یبغون تلاش کرتے ہیں، والہ اور اسی کے لیے، اسلم فرما بردار ہے، من جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین، طوعاً خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے یعنی مجبوری سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 کا پچھلی آیات کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 سے پیچھے دو آیات یعنی آیت نمبر 81 اور 82 کے اندر اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر منعقد ہونے والی کانفرنس کا، منعقد ہونے والی محفل کا اللہ پاک نے ذکر کیا، جس کے اندر اللہ نے خود تمام انبیاء سے، تمام رسل سے یہ وعدہ لیا، اقرار لیا کہ تم سب آخری رسول جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اے نبیوں اور اے رسولوں، تم سب آخری نبی پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم ان کی مدد بھی کرو گے۔ اس کے تحت تمام امتوں کو پابند کر دیا گیا کہ سب امتیں اس بات کی پابند ہیں کہ وہ آخری نبی پر ایمان بھی لائیں اور ان کی مدد بھی کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں، فیصلہ کن انداز میں نتیجہ اور نچوڑ پیش کیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ افغیر دین اللہ یبغون، جب یہ بات طے ہو گئی، جب یہ بات حرف آخر کی طرح اس کائنات کے سینے کے اوپر یہ بات ثبت ہو گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، ان کی مدد کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب جسے ہدایت چاہیے، اب جسے نجات چاہیے، اب جسے کامیابی چاہیے، وہ صرف اور صرف کیا کرے گا؟ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھامے گا۔ جس نے اس دامن سے جڑنے سے انکار کر دیا وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، وہ جہنمی ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس در کے سوا اب اور کوئی در نہیں ہے، اس بارگاہ کے سوا اور کوئی بارگاہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور غلامی، یہی نجات کا راستہ ہے، صرف ایک ہی نجات کا راستہ ہے، ایک ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اللہ پاک یہ ساری بات بیان کر کے کنکلوژن کے طور پر، نتیجے کے طور پر اللہ پاک فرماتا ہے، یہ پہلا جملہ آیت مبارکہ کا انتہائی قابل توجہ ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج جب کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہو چکی ہے، کتاب الہی، کتاب ہدایت، آخری کتاب دنیا کے اندر نازل ہو چکی ہے، اور آج اگر کوئی اس کتاب کو ماننے سے انکار کرتا ہے، آخری نبی پر ایمان لانے سے اور آخری نبی کی اطاعت کرنے سے انکار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا دین نہیں چاہتا۔ آج یہودیت اللہ کا دین نہیں ہے، آج عیسائیت اللہ کا دین نہیں ہے، آج کسی اور نبی اور پیغمبر کی شریعت آج اللہ کا دین نہیں ہے۔ آج جو اللہ کا دین ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ آج اگر کوئی دین اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہے، اب میں تھوڑا سا اس نقطے کو اور واضح کرنا چاہوں گا کہ یہودیت اور عیسائیت یہ تو کوئی دین ہی نہیں ہے نا،
صدیوں سے، یعنی پہلے انسان سے لے کر، پہلے پیغمبر سے لے کر آخری پیغمبر تک سب نبیوں کا جو دین رہا ہے وہ دین اسلام رہا ہے۔ تو آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں یا میں عیسائی ہوں یا میں فلاں ہوں یا میں فلاں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو قبول نہیں کر رہا۔ آج تورات پر عمل کرنا یہ اللہ کا دین نہیں ہے، تھا کسی زمانے میں تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر موجود تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر تورات پر ایمان لانا وہ اللہ کا دین تھا۔ آج جو اللہ کا دین ہے وہ یہ ہے کہ آخری پیغمبر کو مانا جائے، اور آج اگر کوئی اپنی ضد پہ اڑا رہے، اپنی اس ہٹ دھرمی کے اوپر قائم رہے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے دین پہ ہوں، نہیں، یہ آیت کا پہلا جملہ بتا رہا ہے یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کچھ اور تلاش کر رہے ہیں۔ ان کا مقصود، ان کا مطمع نظر اللہ کا دین نہیں ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، تم اللہ کے دین سے ہٹ کے کوئی اور دین تلاش کر رہے ہو۔ اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک نے اس کائنات کے تکوینی نظام کو بیان فرمایا، وہ بھی اسی لیے بیان فرمایا کہ جب اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے تو پھر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، وہ اپنی مرضی نہ چلائے، وہ اپنی منمانی نہ چلائے، وہ یہ نہ سوچے کہ میں اپنی زندگی کو جیسے میں چاہوں ایسے گزاروں، جس کو میں چاہوں اسے مانوں، جس کی میں اطاعت کرنا چاہوں اس کی اطاعت کروں۔ نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اس کائنات کی ہر چیز کے اوپر حکم چل رہا ہے تو اللہ کا چل رہا ہے۔ آیت کا جملہ دیکھیے گا، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یہ پورا ایک مکمل سینٹنس یہاں پہ ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اسی کے حضور سر جھکا دیا ہے۔ اسلمہ کا معنی فرما بردار بھی ہے، اسلمہ کا معنی سر جھکا دیا بھی ہے۔ اسی کے لیے سر جھکا دیا من، ہر اس چیز نے جو فی السماوات والارض، آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، طوعا وکرہا، یہ دو لفظ بھی بڑے قابل غور ہیں۔ ہر چیز نے جب سر جھکا دیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وہ خوشی سے جھکائے یا ناخوشی سے جھکائے، وہ اپنی رضامندی سے سر جھکائے یا مجبوری سے سر جھکائے، وہ اپنے شوق سے سر جھکائے یا اپنے شوق کے خلاف سر جھکائے، ہر چیز اللہ کے حضور سر افگندہ ہے، ہر چیز اللہ کے حضور سر بسجود ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے مطیع ہے۔ ہے کوئی چیز ایسی اس کائنات کے اندر جو اللہ کے حکم کے خلاف چلے؟ آپ مثال دیکھ لیں، سورج کی مجال ہے کہ وہ جا کر چاند کو جا پکڑے، چاند کی یہ مجال ہے کہ وہ جا کر سورج کو جا پکڑے۔ اللہ پاک یہی بات ارشاد فرماتا ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اس کائنات کی تو ہر چیز، سورج اور چاند جیسی اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اس کائنات کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، کوئی ذرہ ہو، کوئی ذرہ، وہ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ بیج کی مجال ہے کہ وہ انکار کر دے اگنے سے، جب کوئی زمین کے اندر بیج کو بوئے گا تو بیج کا کام ہے اگنا، بیج اگے گا۔ سورج کا کام ہے روشنی پہنچانا، وہ پہنچائے گا۔ چاند کا کام ہے روشنی پہنچانا، وہ روشنی پہنچائے گا۔ ہواؤں کا کام ہے چلنا، ہوائیں چلیں گی۔ اللہ کے حکم کے مطابق موسم بدلتے ہیں، سردی گرمی بدلتی ہے، رات دن بدلتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، بادل بنتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق آندھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں۔ اس کائنات کی کوئی چیز آپ دکھائیں کہ وہ اللہ کے حکم سے باہر ہو، تو اللہ پاک فرماتا ہے جب ہر چیز سر بسجود ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام۔ تکوینی نظام سے مراد ایسا نظام ہے کہ جس کے اندر کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ یہ طوعاً و کرہاً جو لفظ آیا، یہ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے آیا کہ کوئی چیز انکار نہیں کر سکتی۔ یہ خوشی اور ناخوشی جو اللہ پاک نے فرمایا، خوشی اور مجبوری جو اللہ پاک نے فرمایا، طوعاً و کرہاً جو اللہ پاک نے فرمایا، یہ اسی لیے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ یہ ہے تکوینی نظام۔
ایک ہے اللہ تعالیٰ کا تشریعی نظام، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیکی اور بدی کا نظام رکھا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرضی عطا کی ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کو قبول کرے، وہ چاہے تو بدی کو قبول کرے، وہ چاہے تو خیر کے راستے پر چلے، وہ چاہے تو شر کے راستے پر چلے۔ یہ طاقت اللہ پاک نے انسانوں کو بھی دی، جنوں کو بھی دی۔ یہ دو مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تشریعی نظام کی پابند ہیں۔ انسانوں کو اور جنوں کو خیر پر چلنے کے لیے اللہ پاک نے مجبور نہیں کیا، مختار بنایا ہے، مرضی دی ہے کہ وہ چاہیں خیر پر چلیں، وہ چاہیں شر پر چلیں۔ یہ اللہ پاک نے دونوں مخلوقات کو اختیار دیا، یہ ہے تشریعی نظام۔ باقی اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ انسان خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ پاک نے خود اس کے اندر یہ طاقت رکھی اس کو آزمانے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ فرشتے ہیں، فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک نے آگے یہ ایک اور جملہ رکھا، وہ ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ انسانوں کو اللہ پاک نے اگرچہ اختیار دیا ہے نیکی اور بدی میں سے کسی ایک کو چننے کا، کسی ایک کو منتخب کرنے کا، لیکن اللہ پاک آگے فرماتا ہے کہ یہ بھی لوٹ کر اسی کی طرف جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خیر کا انعام عطا فرمائے گا اور شر کی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ خیر کی جزا ملے گی، شر کی سزا ملے گی۔ تو اس جملے کے اندر اللہ پاک نے یہ ساری حقیقت کھول کے رکھ دی کہ جب اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے تو وہی انسان کامیاب ہوگا، راہ راست پہ ہوگا، جو اللہ کے اس حکم کا پابند ہوگا کہ وہ دین اختیار کرے تو اللہ کے دین کو اختیار کرے۔ اور اللہ کا دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور غلامی۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ اس قرآن مجید کی اطاعت۔ اب اگلی آیت سنیے گا، قل فرما دیجئے، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما اور جو انزل اتارا گیا، علی ابراہیم ابراہیم پر، و اسماعیل اسماعیل پر، و اسحاق اور اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباط اور ان کے بیٹوں پر، وما اور جو اوتیا عطا کیا گیا موسیٰ موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، والنبیون اور سب نبیوں پر، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک، منہم ان میں سے، ونحن لہ مسلمون اور ہم سب اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم سب مسلم ہیں۔ یہ بات فرمائی جا رہی ہے اہل ایمان سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے اور آپ اپنی امت سے یہ اعلان کرا دیجئے۔ یہ ہے اسلام کا وہ انتہائی خوبصورت، انتہائی نفیس، انتہائی عمدہ، انتہائی اعلیٰ تصور جس کے اوپر اسلام کی پوری عمارت استوار ہے۔ یہ کیا تصور ہے؟ یہ تصور ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہم اسے مانتے ہیں، جو موسیٰ، عیسیٰ اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہم اسے مانتے ہیں، اور ہم ان نبیوں میں، ان رسولوں میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم کسی پیغمبر کا انکار نہیں کرتے، ہم کسی رسول کا انکار نہیں کرتے۔ مثلا اگر یہود کو اور عیسائیوں کو لیا جائے تو وہ تو قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ تو آخری پیغمبر کا انکار کرتے ہیں۔ چلیں اگر آخری پیغمبر کو نبی مانتے بھی ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی غلامی نہیں کرتے، ان کی شریعت کی پیروی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر تو انجیل کی پیروی لازم ہے، وہ کہتے ہیں ہم پر تو تورات کی پیروی لازم ہے۔ تو نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ فرق ہو جائے گا۔ اس امت محمدیہ سے یہ اعلان کرا دیا گیا کہ تم ہر تعصب سے بالا تر ہو کر، ہر گروہ سے بالا تر ہو کر، ہر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر
یہ کہہ دو کہ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، دل و جان سے کہہ دو کہ ہم سب پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور سب پیغمبروں کی طرف جو جو آسمانی کتابیں، صحائف نازل کیے گئے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ وہ مسلمان جو کسی ایک کتاب کا بھی انکار کر دے، کسی ایک نبی پیغمبر کا بھی انکار کر دے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو مسلمان تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، 1,24,000 پیغمبر آئے، سب پر ایمان ہے ہمارا، 4 کتابیں آئیں، سب پر ایمان ہے ہمارا، جتنے صحیفے آئے سب پر ایمان ہے ہمارا، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم عمل کرتے ہیں تو قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں۔ آج دوسری تمام کتابوں اور شریعتوں پر عمل منسوخ کر دیا گیا ہے، آج ہمارا عمل ہے تو صرف اور صرف قرآن مجید پر ہے۔ اللہ پاک نے آخر میں یہی جملہ ہمیں عطا کیا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور تم کہہ دو کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم تو اپنی گردنیں اللہ کے حضور جھکانے والے ہیں۔ اس آیت نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اسلام کسی قومی، وطنی اور نسلی عصبیت کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ مثلا ہم اس تعصب پر یا اس تنگ نظری پر نہیں کھڑے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، خطے کی بنیاد پر ہم قوم ہیں، کسی جغرافیے کی بنیاد پر ہم قوم ہیں، نہیں، ہم کسی خطے اور جغرافیے کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں، ہم قوم ہیں اسلام کی بنیاد پر، ہم قوم ہے کتاب اللہ کی بنیاد پر، ہم قوم ہے توحید کی بنیاد پر۔ دنیا کا کوئی انسان ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، وہ جو لباس پہنتا ہو، اس کا جو رنگ ہو، اس کی جو نسل ہو، اس کا جو علاقہ ہو، اس کا جو خطہ ہو، اس کا جو ملک ہو، اس کی جو قوم ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے کا کوئی باشندہ ہو، کسی بھی خطے کا کوئی رہنے والا ہو، جب وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ میری قوم سے تعلق رکھتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں وہ میرا قومی بھائی ہے، وہ میرا دینی بھائی ہے، اس کی زبان کو میں سمجھ پاؤں یا نہ سمجھ پاؤں، وہ چائنی بولتا ہو، وہ اسپینش بولتا ہو، وہ انگلش بولتا ہو، وہ پشتو بولتا ہو، وہ سرائکی بولتا ہو، وہ ہندی بولتا ہو، اس کی کوئی زبان ہو، اس کی کوئی لینگویج ہو، تو نہ ذات کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، اور نہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر، اور نہ ہی علاقے کی بنیاد پر ہم کوئی تفریق کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، اللہ کا جو دین ہے یہ کسی خاندان کا دین نہیں ہے، یہ کسی نسل کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا جو دین ہے یہ کسی فیملی کا دین نہیں ہے کہ اس فیملی کے جو لوگ ہوں گے وہ اس دین کے اندر آ سکیں گے، نہیں، اسلام ایسا دین نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اس اللہ کا دین ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو اس پوری انسانیت کو آج متحد رکھ سکتا ہے۔ اسلام آیا ہی اسی لیے تھا کہ ہم سب ایک لڑی کے اندر پروئے جائیں، ہم سب ایک وحدت کے اندر منسلک ہو جائیں، ہم سب ایک ہو کر رہیں ایک۔ اقبال نے یہی رونا رویا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ ہم کوئی فرق نہیں کرتے کسی نبی میں، کسی پیغمبر میں۔ ہاں، یہاں ایک اور بات ہے کہ نبیوں کے درجے اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ ایک الگ بات ہے کہ نبیوں کے معجزات، نبیوں کے کمالات، نبیوں کے خصائص، نبیوں کے مراتب، نبیوں کے درجات وہ الگ الگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں الگ الگ ہیں۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس نبی کا اللہ کے ہاں کتنا درجہ ہے۔ ہاں، ہم ایک بات جانتے ہیں کہ سارے نبیوں کے جو امام ہیں، سردار ہیں، قائد ہیں، وہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی مضمون کو اللہ پاک نے آگے بالکل اختتام کی طرف لاتے ہوئے اور سم اپ کرتے ہوئے اللہ پاک نے جو آخری بات ارشاد فرمائی ہے وہ حرف آخر کے طور پر ارشاد فرمائی ہے۔ اس سارے مضمون کو اللہ پاک نے ایک کہہ لیں کہ کوزے کے اندر بند کر دیا ہے۔
کیسے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، وَمَن، اور جو یبتغی تلاش کرے غیر علاوہ الاسلامی اسلام دینن کوئی دین، فلن پس ہرگز نہیں یقبلا قبول کیا جائے گا منہ اس کی طرف سے، وہوا اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کسی اور دین کے مطابق وہ عمل پیرا ہوگا، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کی جانب سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ نو ایکسیپٹیبل، اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل دین ہے تو صرف ایک ہی ہے بس، اس کے سوا اور کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، اور وہ دین ہے دین اسلام۔ اور اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی بھی اور دین کو فالو کرتا ہے، کسی بھی اور دین کا پیروکار ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے بھائی سن لو، یہ حرف آخر ہے، سن لو، باتیں ساری ہو گئیں، دلائل سارے ہو گئے، گفتگو ساری ہو گئی، مذاکرات سارے ہو گئے، بات چیت ساری ہو گئی، آخری اختتامی لاسٹ بات یہ ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ کے دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین کو قبول کرتا ہے تو بھائی آخرت میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، نامراد ہی رہے گا، خائب و خاسر ہی ہوگا، اپنے آپ کو ہلاکت کا ہی شکار کرے گا، جہنم کا ہی ایندھن بنے گا۔ تو سوچ لو کہ تم نے جہنم کا ایندھن بننا ہے یا تم نے جنت کی ابدی بہاروں کا حقدار ہونا ہے۔ اگر تم نے جنت کی ابدی بہاروں کا حقدار ہونا ہے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، ان کو ترجمہ، معنی، تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور ان کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی اللہ کریم توفیقات خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہماری کلاس ختم ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 پر۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه